سب کچھ سہ جانا اور پھر اندر ہی اندر گھٹتے رہنا۔ طبیعت اتنی زیادہ حساس کہ باتوں کو دل کے اندر رکھنا لیکن لفظوں میں بیان نہیں کرنا۔ خاموشی میں بھی شور سننے والے انسان جو مسکرا تو لیتے ہیں لیکن دل کے اندر سمندر اٹھتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں برج حوت یعنی کہ پائسس والوں کی۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور اگر پسند آئے تو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس ہفتے کی تو یاد رکھیں کہ یہ ہفتہ کوئی عام ہفتہ نہیں ہے۔ اس ہفتے آپ کے ایموشنز آگے بڑھیں گے، پرانی یادیں ابھر کر آئیں گی اور دل وہ سوال کرے گا جس کا جواب آپ ابھی تک نہیں پا سکے۔ جی ہاں، فطری طور پہ بڑے ہی حساس لوگ۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ابھی تک جتنے بھی برج ہیں ان برجوں میں جو سب سے زیادہ حساس برج ہے وہ برج حوت یعنی کہ پائسس ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ یقین کریں یہ خود بظاہر دوسروں کے لیے مضبوط ہو جاتے ہیں لیکن اندر ہی اندر یہ لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان پر اعتبار کرتے ہیں اور لوگ ان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جب بھی آج تک یہ لوگ دل سے خوش نہیں ہو سکے، پرسکون نہیں ہو سکے، ان کے اندر ایک بے چینی مسلسل چلتی رہتی ہے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے۔ اور یہاں پر یہ ہفتہ آپ کو یہ سمجھانے آیا ہے کہ آپ حساس نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ مضبوط ہیں، آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو آپ لوگ سب سے آگے ہیں۔ اگر آپ لوگ برج حوت یعنی کہ پائسس سے تعلق رکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے تبدیلی لے کر آئے گا، آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اس ہفتے آپ تبدیل ہوں گے۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے لوگوں، بظاہر تم لوگ اندر سے بہت سادہ ہوتے ہو، بہت حساس ہوتے ہو، خاموش ہوتے ہو، نرم ہوتے ہو، لیکن اندر سے تم لوگ بہت پیچیدہ ہوتے ہو، بڑے مشکل ہوتے ہو تم لوگ اندر سے۔ تم لوگ اگر کچھ محسوس کرتے ہو، کوئی بات محسوس کرتے ہو یا لوگوں کی باتیں محسوس کرتے ہو تو اتنی شدت سے محسوس کرتے ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، تم لوگ اتنی شدت سے محسوس کرتے ہو کہ دوسروں کے غم کو اپنے ہی غم بنا لیتے ہو۔ تم لوگوں کو ان کا درد اپنا درد لگنے لگ جاتا ہے۔ ذرا سی بات، کسی کا ایک جملہ، کسی کا رویہ تم لوگوں کو اندر تک ہلا دیتا ہے، تم لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ بڑی بڑی باتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں لیکن تم لوگوں سے باتیں برداشت نہیں ہوتی، تم لوگ اندر سے اندر تک ہل جاتے ہو۔ لوگوں کا برا رویہ تم لوگوں کو گھن کی طرح چاٹنے لگ جاتا ہے۔ تم لوگ کچھ کہتے نہیں ہو، خاموشی سے سہ جاتے ہو، لیکن میں نے تمہیں بتایا نا کہ یہ ہفتہ تمہارے اندر تبدیلی لے کر آئے گا، تو تمہیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا اور تمہارے اندر یہ ہفتہ اس دفعہ تبدیلی ہی نہیں توانائی بھی لے کر آئے گا، کیونکہ ایک جو سورج ہے وہ تمہارے گھر کے چوتھے حصے میں موجود ہے اور سورج کا موجود ہونا اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تم لوگوں کے اندر ایک نئی تبدیلی آئے گی، ایک نئی توانائی آئے گی۔ جن سوچوں پر تم لوگ ابھی تک اپنا ٹائم برباد کرتے رہے ہو ان سوچوں سے تم لوگ باہر نکلو گے اور خود کوشش کرنا بھی ہے تم لوگوں نے نکلنے کے لیے۔ اور سورج کی موجودگی یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہر مسئلہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہر بوجھ تمہارا بوجھ نہیں ہے۔ اگر دوسروں کے بوجھ آپ لوگ اٹھا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس ہفتے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے اندر کی آواز سننی ہے، آپ کے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے اور آپ کیا سمجھانا آپ کو چاہ رہی ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کی آواز سنیں گے تو یقین کریں آپ کا اگلا سال بہترین گزرے گا اور مختلف ہوگا، بہت مختلف ہوگا پچھلے سالوں سے۔ اگر بات کریں تمہاری لو لائف کی، محبت کی لائف کے بارے میں، تو یاد رکھنا کہ پائسس تم لوگ محبت کو کھیل نہیں سمجھتے ہو، تمہارے اندر محبت ایک بھرپور یقین ہے، ایک بھرپور وفا ہے اور اس ہفتے
تم لوگوں کا اعتبار بڑھے گا، جو غلط فہمیاں تم لوگوں کے درمیان آ رہی ہیں وہ ختم ہوں گی، تمہارا یقین پختہ ہوگا، تمہارے پارٹنرشپ کا تمہارے اوپر یقین پختہ ہوگا۔ اپنی لائف کو پیچیدگی سے نکالنا تمہارا کام ہے۔ پیچیدگی سے تم کیسے نکالو گے؟ جب تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کو الفاظ کا روپ دو گے، جب اپنے لائف پارٹنر کو تم بتاؤ گے کہ ہاں مجھے کیا کیا مسئلے ہیں۔ تو اس ہفتے تم لوگوں کا جو لائف پارٹنر کے ساتھ تعلق ہے وہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ناراضگیاں نہیں ہوں گی، باتیں نہیں ہوں گی، نہیں، تم لوگوں کے درمیان تھوڑی بہت ناراضگیاں ہوں گی، کچھ پیچیدگیاں آئیں گی، معاملات تھوڑے سے خراب ہونے کی طرف جائیں گے، لیکن سورج چونکہ تمہارے گھر کے چوتھے حصے میں موجود ہے، اس لیے وہ لڑائیاں، وہ پریشانیاں حل ہو جائیں گی، وہ وقتی ہوں گی، وہ دیر پا نہیں ہوں گی، اس لیے اس طرح سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ شروع سے ہی چونکہ قربانی دیتے آئے ہو، اس لیے تم لوگ معاملات کو طول دیتے ہی نہیں ہو، تم لوگ چاہتے ہو کہ معاملات جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ جس سے تم پیار کرتے ہو پورے کے پورے اس کے ہو جاتے ہو، بہت وفا کرنے والے ہوتے ہو، اس لیے معاملات جو ہوتے ہیں وہ جلد تمہارے سالو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا سجیشن دینا چاہوں گی کہ دیکھو، ہر ایک پر بھرپور اعتبار نہیں کرو، ہر ایک کو اب پورا اپنا نہ بناؤ، اپنی کچھ باؤنڈریز رکھو، کچھ حدود رکھو، جس سے پتہ چلے کہ ہاں بھائی تم لوگ بظاہر جو مضبوط نظر آ رہے ہو اندر سے بھی اتنے ہی مضبوط ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود کی قدر کرو، پہلے خود کی قدر کرو، خود کی قدر کرنا سیکھو، پھر دوسرے کی قدر کرو، کیونکہ تم لوگ دوسروں کے ساتھ اتنی شدت سے جب آگے بڑھتے ہو پیار محبت کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں، تو پوری طریقے سے اس پہ بھروسہ کر لیتے ہو۔ اتنا بھروسہ کرنا اچھا نہیں ہے، تو تمہارے اگلے آنے والے دنوں کے لیے یہ مشورہ ہے۔ اب اگر ہم کرتے ہیں کیریئر کی بات کہ تم لوگوں کا کیریئر کیسا رہے گا، تو کیریئر میں آہستہ آہستہ مضبوطی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جوپیٹر جو ہے تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم لوگ کسی کنفیوژن میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، تو تم لوگوں کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں صحیح سمت مل جائے گی، اور مالی طور پر، پیسوں کے طور پر استحکام آنے کی امید ہے، آگے ترقی نظر آ رہی ہے، کوئی بھی کام ہو، چھوٹا موٹا بھی کام ہو، لیکن اس میں ترقی نظر آ رہی ہے۔ اور یاد رکھنا تم لوگ کے آنے والے دنوں میں تم لوگوں کی جلد بازی جو ہوگی وہ تم لوگوں کو نقصان دے دے گی، اس لیے تم لوگوں نے بالکل بھی بے صبری سے کام نہیں لینا ہے، جذبات میں آ کے تم لوگوں نے فیصلے نہیں کرنے ہیں۔ یاد رکھ لو، تم لوگوں کو محنت کا پھل ضرور ملے گا، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم لوگ صبر سے کام لو۔ مجموعی طور پر تمہارا اگلا ہفتہ ٹھیک ہے۔